نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا. یکم شوال ہے اور رحمتوں کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، مغفرت کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ یہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. لیکن جن لوگوں نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویحوں کا، نوافل کا اہتمام کیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ رمضان کے اختتام پر عید کے لیے جب اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں تو راستوں پر فرشتے ہی ان کو سلام بھی کرتے اور مصافحہ بھی کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ فرشتوں کے سلام اور مصافحہ، آپ نے فرشتوں کے سلام کو نہ سنا ہو اور ان کے مصافحہ کو آپ نے محسوس نہ کیا ہو تو یہ تو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. مجھے اور آپ کو فرشتے نظر آئیں گے بھی نہیں اور محسوس بھی نہیں ہوگا، جبکہ مجھے اور آپ کو ہوا بھی لگتی ہے لیکن وہ ہوا ہمیں دیکھنے میں نہیں آتے. غمی خوشی بھی محسوس ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ موجود ہوتی بھی ہیں لیکن پھر بھی دکھائی نہیں دیتی. تو اس طرح فرشتے ہیں. فرمایا کہ وہ راستوں پر کھڑے ہو کر کے وہ مصافحہ بھی کرتے ہیں اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ بندوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، روزوں کا آپ نے اہتمام کیا اور آپ نے نوافل کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اور استغفار کا اہتمام کیا. اب چلو اللہ کی طرف جو بڑی ذات ہے اور احسان کرنے والی ذات ہے وہ آپ کو مزید آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے اور اسی طریقے پر آپ کے لیے بخشش کے فیصلے بھی فرما دیں گے. اس وجہ سے یہ جو رات گزر گئی یکم شوال کی اور آج پہلی تاریخ ہے جو ہماری عید الفطر کا دن ہے، تو یکم شوال کی اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات اور گفٹ والی رات اور عطیہ والی رات. معنی یہ ہے کہ آپ نے جو روزے رکھے ہیں اور رمضان میں جو کچھ آپ نے عبادتیں کی ہے، اب اس کا انعام آپ کو دیا جائے گا. انعام ظاہر ہے کہ میرا انعام الگ ہوگا، آپ کا انعام الگ ہوگا. جس نے جس دلچسپی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا ہے، جس دلچسپی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ عبادات کا اہتمام کیا رمضان میں، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا اور پاور والا ثواب اس کا ہوگا. اور جس نے روا روی میں اور صرف فرض کو ساکت کرنے کے لیے کہ میرے ذمہ ایک فریضہ ہے، الا بلا برگردن ملا، اس طریقے پر جان چھوڑائی ہے، تو فرض تو اس کے ذمہ سے ساکت ہو گیا، ثواب بھی ملے گا لیکن معقول قسم کا ثواب جو اس کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. ہر بندے کو اپنے عمل کا خود بخود علم ہے، ہر بندے کو اپنی نیتوں کا خود علم ہے اور اپنی دلچسپیوں کا خود علم ہے. اور اس کا بھی علم ہے کہ میں نے روزوں کا جو اہتمام کیا ہے، آداب اور شرائط کا لحاظ کہاں تک میں نے کیا ہے، مستحبات کا لحاظ کہاں تک میں نے کیا ہے اور کس طریقے پر یہ ہے کہ میرے روزے گزرے ہیں، حلال رزق سے میں نے افطار اور سحری کا کھانا کھایا ہے، یا میرے رزق کے اندر اس کے اندر کسی قسم کا اشتباہ اور اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ خلط ملط حرام کی آمیزش تو نہیں رہی ہے میرے رزق کے اندر. یہ ظاہر ہے کہ ہر بندے کو اس کا علم ہے. بہرحال یہ جو رات گزر گئی یہ لیلۃ الجائزہ ہے. اور آج کا دن جیسے آپ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، جن راستوں سے آپ حضرات آئے ہیں، اب واپس جاتے ہوئے آپ دوسرا راستہ اختیار کریں گے. جس راستے پر آپ آئے ہیں اب جائیں گے نہیں اس راستے پر. بہتر یہ ہے، جا تو سکتے، اجازت تو ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ واپس جاتے ہوئے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. اس میں فائدہ یہ ہوگا، دنیائی معاملات کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ
کہ جب آدمی کاروبار آپس میں کرتے ہیں، کوئی سودا کرتے ہیں، تو اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 2 گواہ، کبھی اگر ان کا پھڈا ہو جائے اور جھگڑا ہو جائے تو 2 گواہ وہ حقدار کے حق میں گواہی دے دیں گے کہ جی ہاں ہم گواہ ہیں، اس بندے نے یہ ہے کہ اس طریقے پر سودا کیا ہے۔ تو ہمارے معاملات کے اندر اور شرعی طور پر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح جب آپ آئے ہیں الگ راستے سے، اب واپس جائیں گے الگ راستے سے، یہ 2 راستے اور یہ 2 جگہیں، یہ 2 زمین، یہ دونوں راستے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہ بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ زمین کو بلوائے گا، جیسے کہ 30واں پارہ سورۃ الزلزال کے اندر یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین بھی بولے گی، یہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ پروردگار اس نے پورے رمضان میں روزوں کا اہتمام بھی کیا، اور پھر یہ ہے کہ آخری دن میں یہ عید کے لیے، نماز عید، عید الفطر کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے یہ 2 رکعت عید بھی اس نے پڑھی ہے۔ دونوں زمینیں، دونوں راستے آپ کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ عید کے موقع پر عام طور پر اجتماع ہوتا ہے، عید کے موقع پر ہر قسم کے لوگ جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ جائیں گے الگ راستے سے عیدگاہ کی طرف اور واپسی آپ کی دوسرے راستے سے ہوگی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی دشمن نے آپ کے راستے پر گھات لگا کر کے اور انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو جس راستے سے آپ آئے ہیں عیدگاہ کو چلے گئے، تو اب اسی راستے کو اس نے دیکھا تو وہ اسی راستے پر بیٹھے گا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اور آپ واپسی اس راستے پر نہیں جائیں گے، آپ واپسی دوسرے راستے میں جائیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور آپ کی بچت ہوگی انشاءاللہ اس دشمن سے بھی۔ ایک تو یہی فائدہ ہو گیا کہ آپ یہ کہ آئیں گے الگ راستے سے اور واپس جائیں گے دوسرے راستے سے، یہ دونوں زمینیں اور دونوں راستے آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ قیامت کے دن پروردگار یہ عیدگاہ کی طرف آپ کی خوشنودی کے لیے میرے اوپر چل کر کے یہ بندہ گیا ہے۔ 2 زمینیں، 2 گواہ ہوں گے، اور دوسرا یہی ہوگا کہ دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جن ساتھیوں نے عیدگاہ کو آتے ہوئے، عیدگاہ کو اور نماز عید کے لیے آتے ہوئے اگر انہوں نے افطار کیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انہوں نے افطار نہیں کیا ہے تو ابھی نماز کے بعد جا کر کے وہ فوراً یہ ہے کہ افطار کر لے، چاہے کھجور کا ایک دانہ مل جائے، پانی کا کوئی گھونٹ مل جائے، لیکن آج یہ کہ بھوکا رہنا اس کی شرعاً یہ ہے کہ اجازت نہیں ہے اور یہ پسندیدہ نہیں ہے، چونکہ آج آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا میزبان ہے۔ کیا کہنا میزبان کا اور کیا کہنا مہمان کا؟ یہ عید کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ مکروہ تحریمی ہی ہوتا ہے کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے۔ یہ دن خاص طور پر اللہ کی ضیافت کے دن ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے جن کو گنجائش دی ہے نئے کپڑے پہن کر کے آ گئے، سبحان اللہ، نہیں تو اپنے دھلے ہوئے کپڑے، وہ آدمی یہ ہے کہ ان میں بھی خوشبو اگر اللہ گنجائش دے دے تو خوشبو لگا کر کے دھلے ہوئے اپنے کپڑے یا نئے کپڑے پہن کر کے آ جائے۔ مسواک کا بھی اہتمام کریں۔ آتے ہوئے یقیناً آپ نے تکبیروں کا اہتمام کیا ہوگا، لیکن عید الاضحیٰ میں یہ جو تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں عید الاضحیٰ کے موقع پر زور سے کہی جاتی ہے، اور اس عید پر بھی آپ یہ تکبیریں ان کو کہنا چاہیے آپ کو، لیکن آہستہ سے آپ یہ ہے کہ تکبیر آتے ہوئے بھی آپ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کو آپ سامنے رکھیں گے، اللہ کی کبریائی کا اقرار اور اعتراف کر دیں گے۔ اللہ کی بڑی ذات ہے، سب کچھ پاور والی ذات اور قدرت کاملہ، قدرت مطلقہ کے مالک وہی ہے۔ اس کا حکم تھا پورا مہینہ میں بھوکا رہا، اس کا حکم تھا پورا مہینہ میں پیاسا رہا، اس کا حکم تھا پورے مہینے میں دن کو مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ کبیر ذات اور وہ بڑی ذات، اب اسی کا حکم ہے، اس نے مجھے اجازت دی ہے، اب میں کھا بھی سکتا ہوں، پی بھی سکتا ہوں۔ اس وجہ سے آتے وقت بھی آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر یہ کہ خطیب جیسے خطبہ دیتا ہے، بیان کرتا ہے، اور اس خطبے کے دوران بھی یہ تکبیرات ہوتی ہے، اللہ اکبر خطیب کو بھی کہنا چاہیے۔ واپس بھی آپ جائیں گے ان تکبیرات کا یہ ہے کہ آپ اہتمام کریں گے۔ تیسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جن حضرات نے صدقۃ الفطر ادا کیا ہے، سبحان اللہ، اور رمضان کے شروع ہوتے ہی رمضان کے 1-2 دن گزر گئے تب بھی صدقۃ الفطر ادا کرنے کی آپ کو اجازت ہے،
اور آپ یہ کہ پہلے عشرے میں ادا کریں، دوسرے میں عشرے میں ادا کریں، تیسرے عشرے میں بھی۔ آج بہتر یہ ہے کہ یہاں عیدگاہ آنے سے پہلے راستے پہ پہلے ہی سے آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو۔ صدقۃ الفطر میں وہی ہے، یعنی 1,40,000 کی مالیت آپ کے پاس، پیسے نہیں، پیسے کوئی ضروری نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر اور عید قربانی، صدقۃ الفطر اور قربانی، ان دونوں کا نصاب زکوٰۃ سے تھوڑا سا ہٹ کر کے الگ ہے۔ زکوٰۃ میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یا کچھ سونا اور کچھ چاندی، ان کو ملا کر کے سونے کی قیمت کو چاندی کی قیمت کو اگر وہ پہنچ جاتی ہے، اور چاندی کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت وہ 1,40,000 کے لگ بھگ 36,000 یا کہہ دو کہ 40,000 کے لگ بھگ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ اگر زکوٰۃ میں تو یہی ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا یہ ہے کہ کچھ سونا اور کچھ چاندی، پھر ان کو میں 1 تولہ سونا ہے اور کچھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چاندی ہے، تب بھی ملا کر کے چاندی کی قیمت لگائیں گے۔ اور 1 تولہ سونا ہے، کچھ پیسے جو آپ کے زائد حاجات سے، 100 روپے بھی اگر آپ کے پاس 50 روپے جو عام حاجات سے زائد ہیں، اس کو بھی آپ ملائیں گے سونے کے اس تولے کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ چاندی کی قیمت تو بن جاتی ہے۔ یا کچھ مال تجارت ہے آپ کے پاس، تجارت کے لیے آپ نے خرید کر کے رکھا ہے، اس میں آپ یہ کر دیں گے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے 40واں حصہ۔ لیکن مال تجارت جیسے کہ آپ نے خریدا کسی چیز کو 1,00,000 روپے میں، لیکن اس وقت آپ اس کو بیچیں گے، اس کی مارکیٹ 2 لاکھ ہے، خریدی آپ نے 1,00,000 کی ہے، لیکن آپ بیچ رہے ہیں 2 لاکھ کی، اور 4 لاکھ 5 لاکھ تک اس کی قیمت پہنچتی ہے، تو قیمت خرید پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، قیمت فروخت پر ہوگی، قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہوگی کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ کا یہی نصاب ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان پر اللہ آپ کا بھلا کرے صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، قربانی بھی ان پر واجب ہے، اور اسی طریقے پر وہ زکوٰۃ دیں گے، لازم ہے، زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کی بات ہو گئی۔ لیکن صدقۃ الفطر میں اور قربانی میں یہ نصاب تھوڑا سا ہٹ کر کے اس سے الگ ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ اس بات کو یہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا کر کے رکھا ہے، اور کچھ ہمارے خطیب حضرات اور کچھ مولوی حضرات بھی انہوں نے ان کے ذہن میں رکھا ہے کہ بھئی جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، قربانی آپ پر واجب ہے، تو آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اتنا نصاب آپ کے پاس نہیں ہے، اور تو پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے۔ یہ مسئلہ غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ مسئلہ اس طرح ہے، اگر صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے، صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب زکوٰۃ سے تھوڑا سا ہٹ کر کے وہ اس میں وسعت ہے، اس میں گنجائش ہے، وہ اس طریقہ پر ہے کہ آپ کے 3 جوڑوں سے زائد اگر کپڑے، 3 جوڑوں سے زائد اگر کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کی قیمت بھی لگے گی۔ گھر کے اندر زائد فرنیچر اور زائد برتنوں کی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں جو آپ کے عام استعمال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بخیل قسم کا انسان ہوں، جیسے کہ کوئی بخیل آدمی ہوتا ہے، وہ بخیل اس کے گھر کی ضروریت 5-6 بچے ہیں، ان کے لیے 10-15 برتن ہی کافی ہیں، لیکن ماشاءاللہ سجا کر کے اس نے ایسے برتنوں کی سیٹیں اس نے رکھی ہے جو اس کے عام استعمال کی نہیں ہے، ان کی قیمت لگے گی۔ الماریاں اور زائد کمبل، 10-12 کمبل اور لحاف آپ کی ضرورت کے ہیں، لیکن باقی سجا کر کے آپ نے رکھا ہے، ان کی قیمت لگے گی۔ اور اسی طرح زائد فرنیچر کی قیمت بھی لگے گی، ان کی قیمت لگا کر کے 1,36,000 یا کہو کہ 40,000 احتیاطاً آپ کہہ دیں، آپ کے ساتھ گنجائش ہے 1,40,000 تک اگر ان کی قیمت بنتی ہے تو آپ پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور آپ پر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے، اور اس پر سال گزرنا کوئی ضروری نہیں۔ زکوٰۃ پر تو جو مالیت جو نصاب میں نے عرض کیا اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، یہاں سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 3 جوڑوں سے زائد کپڑے، ان کی قیمت لگے گی۔ وہ تو آپ کا کیا ہے، مولوی صاحبان حضرات ہمارے پاس 15-15 20-20 جوڑے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کا بھلا کرے صدقہ لینے والے، پھر بھی مولوی صاحب کہتا ہے کہ میں صدقہ لے سکتا ہوں، اس مولوی کو بھی صدقہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جس پر خود صدقۃ الفطر واجب ہے، جس پر خود قربانی واجب ہے، اس کو صدقۃ الفطر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر یہ جو حضرات نماز پڑھ رہے ہیں ان کو منع کرے کہ اس ٹائم پر جو ہے نا آج نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے،
اشراق بھی آج آپ نہیں پڑھیں گے، آج یہی عید کی جو نماز ہے یہ آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے اشراق کے قائم مقام ہے، اس لیے اس مسئلے کا خیال آپ حضرات کو رہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا صدقۃ الفطر کا نصاب جن پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے وہ ان کو صدقہ آپ نہیں دیں گے۔ صدقۃ الفطر آپ ان کو خود مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جب صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے اور اپنے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نابالغ اولاد کی طرف سے، اس مولوی کو بھی صدقۃ الفطر دینے کی اجازت نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کریں۔ اگرچہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے لیکن صدقۃ الفطر کا نصاب خود مولوی صاحب کے پاس موجود ہے یا آپ کے کسی عزیز کے پاس موجود ہے، اس لیے صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے۔ جو لوگ جن پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، صدقۃ الفطر بھی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، اور وہ حضرات یہ کہ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی انہی کو دیں گے۔ صدقۃ الفطر اگر آپ نے پہلے ادا کی ہے تو سبحان اللہ نماز عید سے پہلے، اور اگر آپ نے ادا نہیں کیا اب واپس ہی جاتے ہوئے آپ حضرات یہ کہ ان دنوں کے اندر اس میں کوتاہی سے کام نہ لیں، سستی سے کام نہ لیں، اور یہ کوشش رہنی چاہیے کہ بھئی صدقۃ الفطر فقیروں کو مسکینوں کو آپ ادا کر کے دے دیں۔ اب آپ یہ کہ آپ کے گھر کے 10-12 افراد ہیں، 10-12 افراد سب کی طرف سے آپ کے نابالغ بچے ہیں، ان کی طرف سے آپ صدقۃ الفطر آپ ادا کر رہے ہیں، تو یہ صدقۃ الفطر اللہ آپ کا بھلا کرے آپ ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ یہ ہے کہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ کئی فقیروں کو بانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کے 10 افراد کی طرف سے، 15 افراد کی طرف سے، 6-7 افراد کی طرف سے آپ صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں، بہتر یہ کہ ایک فقیر کو نہ دیں، کئی فقیروں کو دے دیں۔ باقی یہ کہ اگر ایک فقیر کو دے دیں گے، ایک مستحق کو اگر آپ دے دیں گے تو تب بھی اس کی اجازت ہے، آپ یہ کہ ان کو دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی اس کا اپنا صدقۃ الفطر اکیلا تنہا اس کا صدقۃ الفطر ہے، وہ صدقۃ الفطر ایک فقیر کو بھی دے سکتا ہے، وہ اپنے صدقۃ الفطر کو 2-3 فقیروں پر بانٹ دے تب بھی اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کئی افراد کی طرف سے آپ صدقۃ الفطر جب ادا کر رہے ہیں تو وہ صدقۃ الفطر آپ کی 10 افراد ہیں، 12 افراد بچے، وہ ایک فقیر کو نہ دے، مختلف فقیروں کو دے دے، ایک کو دے دیں گے تب بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ الگ الگ فقیروں کو آپ حضرات یہ کہ دے دیں۔ یہ تو صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہوا۔ بیوی کے صدقۃ الفطر شوہر پر واجب نہیں ہے، خود اگر وہ نصاب اس کے پاس، اور خواتین کے پاس ماشاءاللہ نصاب صدقۃ الفطر کا ہوتا ہی ہوتا ہے، خواتین کے پاس اس کے سونے ہیں، زیورات ہے، اور دیگر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کے پاس بہت سی قیمتی چیزیں ہوتی ہے، خود ہاں بیوی کو آپ اطلاع کر دیں اور یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے تبرعاً دے دیں اور ان کو بتا دیں کہ میں آپ کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر یہ کہ صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ اس کے پاس مال ملکیت اگر موجود ہیں وہ خود اپنے مال ملکیت سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ صدقۃ الفطر ہی یہ ہے کہ ادا کریں گے، شوہر کا مستقل اس کے ذمے پر ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس میں ساتھی یہ کہ احتیاط کر لیں، فقیروں کی بد دعائیں نہ لیں، فقیروں کی اور مسکینوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ آج جاتے ہوئے بھی اللہ آپ کو گنجائش دے دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہے کہ اس کی یوں سمجھیے کہ توفیق دے دیں، اگر آپ کے پاس کچھ موجود ہیں تو جاتے ہوئے فقیروں کو آپ یہ ہے کہ تقسیم کرتے ہی جائیں، ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے بچے وہ مزے لے رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ تو عیاشیاں کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے بچوں کے ہاتھ میں آئس کریم ہے، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ان کے کپڑے بھی نئے نئے، اور ہمارے محلے کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے غریب برادری ہے، جو پڑوسی ہیں ہمارے، وہ پڑوسی وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اگر تھوڑا سا انہوں نے اتنا کہہ دیا بس، اگر وہ ان کے بچوں نے یا یہ کہ خود وہ پڑوسی جو غریب ہے اس نے دیکھا اور آپ اس کی خیالداری نہیں کر رہے، صرف اتنا سا کہہ دیں، بس اتنی سی بات کافی ہے۔ یہ جو آہیں بھرے اور اس طرح بے کسی کا وہ اور اس طریقے پر پریشانی کے وہ سانس لے لے، یہ سانس آپ کے پورے ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے کافی ہے، اور یہی آگ جل رہی ہے پورے ملک کے اندر، یہی آگ ہے، اس لیے کہ جو صدر صاحب ہے اس کو بھی جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کانپ رہا ہے جہنم میں جانے، وزیر صاحب وزیر اعظم اس کو بھی نہیں، وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ، کسے باشد، مولوی صاحب ہو، گنجائش والا آدمی ہو کہ بھئی آپ کے پاس مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اس کے باوجود یہ ہے کہ گھر کی بے چینیاں، گھر کے مسائل میں آپ الجھے ہوئے،
گھر کے مسائل میں آپ الجھے ہوئے ہیں، خود بھی چین اور سکون اتنا نصیب نہیں، بصورت دیگر الفاظ میں آپ یہ سمجھے وہ جو غریب لوگ ہیں وہ اتنا پریشان نہیں ہے کہ جتنا ہم پریشان ہیں۔ گنجائش والے لوگ، مال جن کے پاس موجود ہے، سرمایہ جن کے پاس موجود ہے، وہ زیادہ پریشان ہیں۔ کبھی اس طرف توجہ ہم نے کی ہے کہ یہ پریشانی کیا ہے، کبھی یہ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر جتنی بیماریاں جتنی لعنتیں گنجائش والے مالداروں میں، غریبوں میں اتنا نہیں ہے۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی دیکھا ہوگا دل کا دورہ کتنے غریبوں کو پڑتا؟ بہت کم۔ دل کا دورہ وہ کتنے غریبوں کو؟ زیادہ تر دل کا دورہ وہ مالداروں کو پڑتا ہے۔ کینسر کی بیماری غریبوں کو لگ جاتی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ بعض خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، کبھی اللہ آزمائش کے طور پر، کبھی گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، اور کبھی بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں اس کو مبتلا کر لیتا ہے۔ لیکن کینسر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماریاں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا مالداروں کے اندر ہے، گنجائش والے لوگوں میں، غریبوں میں ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن بہت کم ہے۔ غریبوں میں یہ بیماریاں ہوں گی، لیکن مالداروں کے اندر یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مالداروں کے اندر۔ مالدار آپ جا کر کے شعبہ امراض قلب کے اندر دیکھیں، شعبہ امراض قلب ہے، آخان ہے، لیاقت اسپتال ہے، جناح اسپتال ہے، سول اسپتال ہے، ان میں جا کر کے دیکھیں کہ شعبہ امراض قلب کے اندر، شعبہ امراض قلب کے اندر زیادہ تر سرمایہ دار لوگ ہیں، اور تبلیغی آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، مولوی آپ کو کم۔ ہاں، پیسے والا مولوی ہوگا وہ سویا ہوگا، آپ کو بیڈ پر ملے گا۔ پیسے والا جو مولوی ہوگا، یا سیاسی مولوی ہوگا، یا لیڈر ہوگا، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن عام جو ہمارے مدارس کے مدرسین ہوتے ہیں غریباً، ان کی تنخواہیں بھی نہیں ہوتی۔ عام محتمم صاحب ہوگا نا، جس کو آپ پرنسپل کہتے ہیں، محتمم صاحب، پرنسپل، سیاسی مولوی، لیڈر، یہ آپ کو ملیں گے ان امراض کے اندر مبتلا، ان بیماریوں میں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو غریب طبقہ بہت کم ہی ملے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ بددعائیں ہیں، یہ وہ بددعائیں غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی، جو لے کر کے مالدار مولوی کو بھی لے کر کے ڈوب گئے ہیں۔ یہی بددعائیں ملک کو لے کر کے انہوں نے بھی ملک کو بھی غرق کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ساتھی، یہ صدقۃ الفطر اپنا آتے وقت، آنے سے پہلے اگر آپ نے یا رمضان کے دوران آپ نے ادا کیا تو سبحان اللہ، اور اگر ادا نہیں کی ہے تو اب واپس جاتے وقت یہ ہے کہ آپ ضرور، یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حق اور فقیر کا کوئی حق آپ کے ذمہ پر باقی نہ رہے۔ کوئی حق فقیر کا اور مسکین کا میرے اور آپ کے ذمہ پر باقی ہے، کہ اپنے معصوم بچوں کی طرف سے، آپ کے پاگل بچے ہیں، بالغ ہیں، ان کی طرف سے بھی، اور باقی بالغ قسم کے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، اور وہ کاروبار ان کا آپ پر نہیں ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے، اور میں نے عرض کیا کہ بالغ ہے لیکن پاگل ہے، اس کی طرف سے بھی آپ صدقۃ الفطری ہے کہ ادا کریں گے۔ آج خدا کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ساتھیوں کو، تو یہ شوال کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر کلہ، جو آدمی رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، ہمارے تو 29 ہو گئے، 29 ہو یا 30 ہو، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، تو چونکہ ضابطہ یہ کہ ایک نیکی کو بڑھا کر کے 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس ضابطے کے اعتبار سے رمضان کی 1 مہینہ آپ نے روزہ رکھا، 10 مہینوں کا ثواب آپ کو مل گیا۔ لیکن سال کے 12 مہینہ ہوتے ہیں، تو باقی 2 مہینوں کے لیے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے 6 روزے اگر وہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اب یہ 6 میں 2 مہینوں کے پھر یہ کہ ثواب یہ 6 روزوں میں آ گیا، گویا کہ کانا کصیام الدہر کلہ، پورا سال اس بندے نے روزہ رکھا۔ اب یہ جو آج تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کل سے اور پرسوں سے لگاتار 6 روزے رکھے تب بھی اجازت ہے، 2 رکھ لیا اور درمیان کے اندر وقفہ کیا، 2-3 دن کھایا اور پھر اس کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس شوال کے مہینے کے اندر یہ 6 روزے اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے دیں، بہت بڑی بات ہے، پورا سال کا ثواب آپ کو مل گیا۔ لیکن آج اس موقع پر بہرحال آپ چونکہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ یہ ساتھی جتنے عیدگاہ میں تشریف لائے، یہ مستجاب الدعوات ہیں، آپ نے پورے روزوں کا اہتمام کیا، چنانچہ فرشتے راستوں پر کھڑے رہتے ہیں اور اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، آپ نے چلو اللہ کی رحمتوں کی طرف، چلو
جائزہ اور انعام لینے کے لیے طرف چلو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چلو آپ نے یہ کہ پورے رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا ہے، تراویحوں کا اہتمام کیا ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے، چلیں آپ اللہ کی مغفرت اور رحمتوں کی طرف۔ یہ آج کا دن یہ جائزہ والا، یہ جو رات گزر گئی یہ لیلۃ الجائزہ، اس موقع پر خدا کا شکر ادا کریں کہ جب بندے اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں عیدگاہ میں آ جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملہ، فرشتوں یہ بتا دو کہ وہ مزدور جس مزدوری نے اس کے ذمے پر جو کام لگا ہوا تھا اس کام کو پورا کر دیا، روزوں کے کام کو پورا کر دیا، تراویحوں والے کام کو انہوں نے پورا کر دیا، ما جزاء اجیر وفا عملہ، جنہوں نے اپنے عمل کو پورا کر دیا، اس کو کیا مزدوری ملنی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار کہ جزاء ان یوفا اجرہ، کہ اس کا اجر اس کو پورا کا پورا ملنا چاہیے، جس کی جتنی بھی مزدوری ہے، ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کی مزدوری، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ایک مزدور جو ڈمپر بھرتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں ریتی ڈال کر کے شدید گرمی میں مولوی صاحب کی، یہ مولوی صاحب اور تبلیغی صاحب کا روزہ اور اس مزدور کا روزہ دونوں برابر نہیں ہے۔ وہ مزدور جو 6 بلاک یہاں پر رکھ کر کے اوپر دوسری منزل پہ تیسری منزل پہ روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے، براہ راست صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے مولوی صاحب نے بھی روزہ رکھا ہے، تبلیغی نے بھی رکھا ہے، اس مزدور نے بھی رکھا ہے، لیکن اس مزدور کا جو مقام ہے وہ ملا صاحب کا نہیں ہے، وہ تبلیغی کا نہیں ہے، وہ ملا کا مقام نہیں ہے، وہ تبلیغی کا نہیں ہے، جو چھاؤں میں بیٹھ کر کے ایئر کنڈیشن میں لیٹ کر کے وہ روزہ یہ ہے کہ یقیناً ثواب اس کو ملے گا، یقیناً ثواب ملے گا۔ اس لیے اس موقع پر حق تعالی شانہ نے اپنے ذمہ لی ہے، فرشتوں کو کہا کہ روزہ خاص ہی میرا ہے، میں ہی اللہ اس کا بدلہ دیتا ہوں اس کا، اس لیے اس موقع پر میرے اور آپ کے ثواب میں یقیناً فرق ہوگا، میرے اور آپ کے اعمال میں تفاوت بھی ہوگا، لیکن تاہم ساتھی زیادہ تر اللہ کے فضل و کرم سے مستجاب الدعوات ہے، آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ اور آج پھر حق تعالی شانہ کا اعلان ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضۃ علیہم ثم خرجوا یعجون الی بالدعاء، میرے بندوں نے اور میری یہ ہے کہ لونڈیوں نے، میرے بندوں نے اور میری باندیوں نے، انہوں نے کیا کر دیے، جو فرض ان پر میں نے عائد کیا تھا روزوں کا، تراویحوں کا، نمازوں کا، اس کو انہوں نے پورا کر دیا۔ آج گڑ گڑا کر کے میرے سامنے عیدگاہ میں یہ لوگ آئے، فرشتوں آپ گواہ بن جاؤ، فوعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لاجیبنہم، میری عزت، میرے جلال، میرے کرم، میرے جود و سخا اور میری یہ کہ اونچے مکان کی مجھے قسم ہے، اونچی شان کی مجھے قسم ہے، لأجیبنہم، میں ان کی دعا کو قبول کر چکا ہوں۔ اور فیقول ارجعوا قد غفرت لکم، اعلان ہوتا کہ واپس ہو جاؤ، فیقول ارجعوا قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور آپ کی تھوڑی موٹی اگر یہ کہ گناہ بھی تھے ان کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا فیرجعون مغفورا لہم، ان سب کی ہے کہ مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، عیدگاہ سے جب واپس چلے جاتے تو ان کی مغفرت کے فیصلے، اس لیے ساتھی خدا کا شکر ادا کریں، واپس جاتے ہوئے بھی تکبیروں کا اہتمام کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس پر یہ ہے کہ امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں کہ آپ اور ہم خوشی کی حالت میں اب عید منا رہے ہیں۔ کیا اس موقع پر یہ کہ چونکہ خدا کا حکم ہے، چونکہ خدا کا حکم ہے، ہم عید تو منا رہے ہیں، لیکن عام حالات کے پیش نظر فلسطین اور غزہ والوں کی جو حالت ہے، دیگر جو غریبوں کی حالت ہے، جو اللہ کا اور مسلمانوں کے مختلف علاقے میں، ابھی پچھلے جمعہ کو جمعہ میں نے پڑھایا تو اس کے بعد کچھ ایسے حسین چہرے نماز کے بعد مجھ سے ملے، کہنے لگے کہ برما سے بھاگ کر کے ہم آ گئے، برما کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر کے، علماء بھی اس میں تھے، اتنے پیارے چہرے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر کے انسان کو رونا آتا تھا، کہاں ظلم نہیں ہے، کہاں پر زیادتی نہیں ہے، کہاں پر ناانصافی نہیں ہے، مسلمانوں پر کیا گزر رہا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر یقیناً آپ نے بہت بڑی مزدوری کی ہے اور بہت بڑی محنت بھی کی ہے،
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اور میرے ہم نالینکوں کی دعاؤں کو پاک پروردگار یہ ہے کہ ان کے حق میں، ان فقیروں کی، مسکینوں کی، مظلوموں کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ کہ قبول فرمائے۔ میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں اور اب بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو گنجائش والے لوگ ہیں وہ اپنے جیبوں کو ہاتھ لگا دیں۔ اس طریقے پر پہلے بھی فلسطین والوں کے بارے میں یہاں پر کافی لوگ ہیں الحمدللہ، حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب ہے اور امہ ٹرسٹ والے، مولانا تقی صاحب خود بھی ان کے پاس بھی جو کچھ جمع ہوتا ہے وہ امہ ٹرسٹ والوں کو دیتا ہے۔ امہ ٹرسٹ والے یہ ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہاں ہمارے ہاں ان کی دفتر نہیں ہے لیکن یہ کہ شہر میں ہیں۔ اگر آپ ملنا چاہیں یہاں پر مولی آصف صاحب ہیں، اس سے اور دیگر اساتذہ سے آپ حضرات رابطہ کر سکتے ہیں۔ خود یہ شہر میں ان کے مراکز ہے، شہر میں ان کے دفاتر ہے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب اور دیگر حضرات یہ جتنے بھی جمع کر کے انہی کو دیتے ہیں، امہ ٹرسٹ والوں کو دیتے ہیں اور آپ ان کو دے دیں۔ اور تقریباً 28-30 ملکوں کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ بیت السلام والے ہمارے برادر مکرم مولانا عبدالستار صاحب ہے اور اسی طریقے پر جمعیت والے حضرات ہے، الخیر ہے اور بہت سی ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ اگر آپ کو توفیق دے دے اس موقع پر ان کے ساتھ بھی آپ کا تعاون رہے اور ملک کی سالمیت کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ بظاہر میں تو ایک ملا آدمی ہوں، ظاہر ہے کہ مجھے میری سیاست سے تو کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ملک کا جنازہ ہمارے کندھوں پر ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کا جنازہ تیار ہے۔ عظیم سرمایہ ہے، عظیم سرمایہ پاکستان، خدا جانتا ہے کہ ہم سعودیہ میں بھی جاتے ہیں، دبئی میں بھی جاتے ہیں، قطر میں بھی جاتے ہیں، لیکن یہ عزت اور یہ مقام اور یہ آسانیاں جس طرح ہمارے ملک میں کسی طرح ہم جس عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں، سوال ہی نہیں ہے کہ سعودیہ کے اندر، سعودیہ میں حرمین پر میرے ماں باپ قربان جائیں، لیکن کیا ایک مسجد کی بنیاد آپ نہیں رکھ سکتے؟ سوال ہی نہیں ہے، کہیں بھی آپ مسجد کی بنیاد نہیں رکھ سکتے جب تک کہ حکومت سے آپ اجازت نہیں لیں گے۔ سعودیہ میں مدارس کا یہ تشخص نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے کہ سعودیہ کے اندر آپ کے کوئی تبلیغی جماعت والے کام کر سکیں، نہیں کر سکتے۔ دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر میں خود جاتا، چونکہ یہاں پر کچھ تبلیغی مراکز تھے، چوری چھپکے سے ان سب کو ختم کر دی انہوں نے، سب کو ختم کر دے۔ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ 20 بندے 25 بندے، میں خود حج کے موقع پر تو کچھ عرب لوگ آگے بخدا کہنے لگے کہ شیخ سنا ہے کہ آپ بڑے مولوی ہیں، آپ ہمیں اجازت حدیث دے دیں۔ میں نے کہا اجازت حدیث دے دوں گا، ادھر سے یہ جو ڈنڈوں پر جو شروع ہو جائیں گے شرطی والے، آپ کو اور مجھے پھر برا حال ہوگا۔ تو اس لیے کچھ علماء تھے، میں نے ان سے کہا کہ صفوں میں بیٹھ جاؤ، جیسے کہ آدمی تشہد پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا اصرار تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اجازت حدیث دے دیں، تو میں اصرار تھا ان کا، اور ایک ساتھی نے مجھے کہا خدا کا خوف کرو، یہ اس طریقے پر کہہ رہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف تو ہے لیکن پولیس کی زیادہ خوف ہے، اس لیے کہ پولیس والے جب شروع ہو جائیں گے تو میری بھی کھال اتار دیں گے، ان کی کھال۔ اب وہاں پر کوئی جمگٹا یہ کہ 10 آدمی 5 آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی پٹائیاں شروع ہوتی ہیں۔ خود مسجد حرام کے اندر آ گئے کچھ لوگ، 15-20 بندے اس طرح جمع ہو گئے، تو اس پہ میرے دائیں بائیں تو شرطی آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، کیا قریب تھا کہ وہ ہمیں جوتوں سے شروع ہو جائے وہ شرطی، لیکن ان میں کوئی پٹھان تھا، وہ شرطی میں تھا، پولیس میں تھا، اس پٹھان نے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا عالم کبیر من کبار علماء پاکستان کا بڑا مولوی، خدا کے لیے اس کو چھوڑو۔ انہوں نے کہا پاکستان ہم نہیں جانتے، ادھر کسی کو جمگٹے کی اجازت نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا ملک ایک عظیم سرمایہ ہے، اس ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے ہر طرح سے آپ حضرات یہ کہ دعا فرمائیں۔ نماز کے لیے آپ حضرات یہ کہ تیاری کر لیں، نماز کے بعد پھر یہ کہ خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد آپ حضرات یہ کہ کل پرسوں سے اگر کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو پھر اس نیت سے سنت لقاء، سنت ملاقات سمجھ کر کے ملے۔ باقی یہ کہ ایک ہی گھر کے افراد آ گئے یہیں عید کی نماز پڑھ کر کے پھر آپس میں مل رہے، عید مبارک اور اختر مبارک بخیر، یہ اس کا بہرحال یہ چیز تو ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن پٹھان کو کون منع کرے، بلوچ کو کون منع کرے، ان کو کوئی منع کر بھی نہیں سکتا۔ جبریل بھی آ جائے یہ پٹھان وہی کرے گا جو اس نے سوچا ہے، میکائیل علیہ السلام اگر آ جائے، بلوچ نے جو کچھ کرنا ہے بلوچ وہی کرے گا۔ لیکن تاہم اگر آپ ملے دوستوں سے تو سنت ملاقات، سنت لقاء اور سنت زیارت مسلم
کہ مسلمان کی زیارت میں کر رہا ہوں، اور اس سے صرف یہی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو، اور اللہ ہمارے روزوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہی دعا آپ اس کو دیں گے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمالنا واعمالکم، اللہ میرے اور آپ کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز عید الفطر 2 رکعت واجب زائد 6 تکبیروں کے، تو پہلی رکعت میں یہ ہوگا کہ تکبیریں قرات سے پہلے 3 تکبیریں، یعنی 4 تکبیریں ہوں گے، ایک تکبیر تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 3 تکبیریں ہاتھ اٹھا کر کے یہ ہے کہ آپ چھوڑیں گے، اور یہ کہ تیسری تکبیر پر یہ ہے کہ ہاتھ باندھیں گے، قرات ہوگی، یہ رکعت اس طریقہ پر یہ ہے کہ پوری ہوگی۔ دوسری رکعت میں پھر یہ ہے کہ پہلے قرات ہوگی، اور قرات کے بعد پھر رکوع سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہاتھ کے یہ کہ اٹھا کر کے چھوڑیں گے، اور یہ کہ چوتھی تکبیر پہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رکوع میں یہ ہے کہ چلے جائیں گے۔ دوسری رکعت اس طریقہ پر یہ ہے کہ پوری ہوگی۔ نماز کی تیاری فرض ہے۔